الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے غسل کا بیان، غسل کے اصطلاحی معنی، غسل کے متعلق 7 ہدایات اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے یہ بیان کیا تھا۔ آج ہم غسل کے احکام بیان کریں گے، غسل کی کتنے قسمیں ہیں اور غسل فرض ہونے کی صورتیں، اور اس کے علاوہ منی کے چند مسائل پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ غسل کی کتنی قسمیں ہیں اور غسل کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے غسل 3 مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 2، اجر و ثواب کی نیت سے غسل کرنا، یہ غسل سنت یا مستحب ہے۔ نمبر 3، بدن کو میل کچیل سے صاف کرنے اور گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یہ مباح ہے۔ تو غسل کی 3 قسمیں ہو گئی۔ اب ہم غسل فرض ہونے کی صورتیں بیان کریں گے۔ غسل فرض ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، منی کا نکلنا۔ نمبر 2، عضو مخصوص کا سر عورت کے جسم میں داخل ہونا، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حیض آنا۔ نمبر 4، نفاس کا خون آنا۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ اب ہم ان 4 صورتوں کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلی صورت، منی کا نکلنا۔ شہوت کے ساتھ مرد یا عورت کی منی نکل آئے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ پھر منی نکلنے کے بہت سے صورتیں ہو سکتی ہے، مثلا رات کو یا دن کو سوتے میں احتلام ہو جائے، چاہے احتلام خواب دیکھنے سے ہو یا بغیر خواب دیکھے ہو، یا کسی مرد عورت یا کسی اور جاندار سے جنسی ملاپ کرنے سے منی نکلنے سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، یا محض خیال و تصور سے یا کوئی جنسی تحریک پیدا کرنے والے افسانے پڑھنے سے، کہانیاں پڑھنے سے، گندی ویڈیو دیکھنے سے منی نکلے، یا تصاویر دیکھنے سے منی نکلے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ یا ہاتھ سے عضو مخصوص کو ملنے اور رگڑنے سے، جس کو استمناء بالید بھی کہتے ہیں، یا کسی اور چیز سے ملنے رگڑنے سے منی نکلے تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ غرض جس چیز کے ذریعے بھی شہوت کے ساتھ منی نکلے گی غسل فرض ہو جائے گی۔ یہ بات واضح رہے کہ یہاں چونکہ ہم غسل فرض ہونے کا فقہی حکم بیان کر رہے ہیں، اس لیے منی نکلنے کی ان بہت سے صورتوں کا ذکر ہم نے کیا، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اپنے بیوی سے صحبت اور احتلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے ذریعے سے منی خارج کرنا سخت گناہ ہے، لیکن ہم فقہی احکام بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم مثالیں دے رہے ہیں۔ تو یہ پہلی صورت تھی منی نکلنے کے چند مسائل۔ نمبر 1، کسی بھی ذریعے سے کچھ منی نکلی اور آدمی نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد کچھ منی اور نکلی تو پہلا غسل باطل ہو گیا اور دوبارہ غسل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، سوتے میں احتلام ہو گیا، جنسی لذت بھی محسوس ہوئی، لیکن سو کر اٹھنے پر دیکھا کہ کپڑوں پر منی نکلنے کی کوئی علامت نہیں ہے تو اس صورت میں غسل فرض نہ ہوگا۔ نمبر 3، سو کر اٹھنے پر دیکھا کہ کپڑوں میں منی لگی ہے لیکن احتلام یاد نہیں تو اس صورت میں غسل فرض ہے۔ نمبر 4، سوتے میں جنسی لذت محسوس ہوئی لیکن کپڑے پر جو تری ہے اس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ منی نہیں مزی ہے یا ودی ہے، ہر حال میں غسل فرض ہے۔ اگر کسی کو پوری جنسی لذت کسی بھی ذریعے سے حاصل ہوئی لیکن منی نکلتے وقت اس نے عضو مخصوص کو دبا لیا اور کسی ذریعے سے منی کو نکلنے نہ دیا، پھر جب شہوت ختم ہوئی تب منی باہر نکلی تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہوگا۔ غسل فرض ہونے کی دوسری صورت، مرد کے عضو مخصوص کا سر کسی زندہ آدمی کے جسم میں داخل ہو جائے تو غسل فرض ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے، چاہے یہ زندہ آدمی عورت ہو یا مرد ہو یا مخنث ہو، اور چاہے جسم کے اگلے حصے میں داخل ہو یا پچھلے حصے میں داخل ہو، اور چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، ہر حال میں غسل فرض ہو جائے گا۔ پھر اگر فاعل و مفعول دونوں عاقل و بالغ ہے تو دونوں پر غسل فرض ہوگا، ورنہ دونوں میں سے جو بھی عاقل اور بالغ ہے تو اسی پر غسل فرض ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ سارے صورتیں غسل فرض ہونے کے احکام سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ مرد کے لیے اپنے بیوی کے اگلے حصے کے سوا کسی بھی دوسرے انسان کے کسی بھی حصہ جسم میں اپنا عضو مخصوص داخل کرنا سخت گناہ ہے، لیکن ہم فقہی مسائل سمجھانے کے لیے یہ صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم وجوب غسل کے چند مسائل پڑھیں گے، اس کے بعد پھر غسل فرض ہونے کی تیسری صورت پڑھیں گے۔ تو وجوب غسل کے چند مسائل ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت شہوت کے ہیجان میں کسی بے شہوت مرد یا کسی جانور کا عضو مخصوص یا کوئی لکڑی یا کوئی اور چیز وغیرہ اپنی شرمگاہ میں داخل کرے تو چاہے منی نکلے یا نہ نکلے تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 2، خصی مرد کا عضو مخصوص عورت یا مرد کے جسم میں داخل ہو جائے تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ دونوں عاقل بالغ ہو تو دونوں پر غسل فرض ہیں، ورنہ جو عاقل اور بالغ ہوگا تو صرف اسی پر غسل فرض ہوگا۔ نمبر 3، اگر کوئی مرد اپنے عضو مخصوص پر کپڑا یا کوئی اور ربڑ وغیرہ لپیٹ کر یا پہن کر داخل کرے تب بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ تو اب ہم غسل فرض ہونے کی تیسری صورت پڑھیں گے۔ غسل فرض ہونے کی تیسری صورت حیض کا خون ہے۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہے، اور 2 حیضوں کے درمیان طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، یعنی 3 دن سے کم اگر خون آئے تو غسل فرض نہ ہوگا، اور اگر ایک حیض بند ہونے کے 15 دن سے پہلے خون آ جائے تو وہ بھی حیض نہیں ہے، لہٰذا اس سے غسل فرض نہ ہوگا۔ غسل فرض ہونے کی چوتھی صورت نفاس کا خون ہے، اور نفاس کا حکم اس خون پر لگایا جائے گا جو آدھا بچہ باہر نکل آنے کے بعد آئے۔ اس سے پہلے جو خون آئے وہ نفاس کا خون نہیں ہے اور اس سے غسل فرض نہ ہوگا۔ نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن اور رات ہیں۔ اس کے بعد جو خون آئے اس سے غسل فرض نہ ہوگا، اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی خاتون کو بالکل ہی خون نہ آئے تو غسل فرض نہ ہوگا، البتہ احتیاط کے طور پر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے غسل کے احکام اور کچھ صورتیں بیان کی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور دوسروں تک شیئر کریں، اور اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آیا کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتا دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔